اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک مہذب ملک کے سفارتکار کے اخلاقی جرائم پر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ میں پورا واقعہ آپ کو بتاؤں گا، اور آپ خود پھر اپنی آرا سے مجھے آگاہ کریں گے، اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیں گے کہ ہم اس کرائیٹیریے کو اگر ہم چھونا چاہیں تو ہم اس سے ابھی کتنی دور ہیں یا کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین تو شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے آج سے کچھ دن پہلے امریکی سفیر جو 2015 میں پاکستان میں خدمات انجام دے رہے تھے، وہ عراق، انڈونیشیا میں بھی خدمات انجام دے چکے تھے، وہ ایران میں بھی خدمات انجام دے چکے تھے، چین میں بھی خدمات انجام دے چکے تھے، بڑے سینئر جو ہے وہ سفارتکار سمجھے جاتے تھے امریکہ کی نظر میں۔ رچرڈ اولسن، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کا خاتون صحافی سے افیئر تھا پاکستان میں نے ان کا نام بھی بتایا تھا۔ اچھا، تو اب ایک انہوں نے دبئی میں ہیروں کا ہار گفٹ لیا تھا جو ان کی مدر ان لا کو ملا تھا، اس کا انہوں نے انفارم نہیں کیا تھا، اپنے افیئر بارے سی آئی اے چیف کو انفارم نہیں کیا تھا۔ یہ دو باتیں۔ تیسرا ان پہ الزام تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے قطر کے لیے امریکہ میں لابنگ کی ہے۔ یہ تین الزامات کا ان کو سامنا تھا۔ ایک، انہوں نے مطلب افیئر چلانے کو امریکن غلط نہیں سمجھتے۔ ان کا سفارتکار پہ یہ رول لاگو ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی ملک میں تعینات ہے، اسے کسی لڑکی سے فرینڈشپ کرنی پڑ جاتی ہے، افیئر ہو جاتا ہے اس کا، تو وہ اپنے انٹیلیجنس سی آئی اے کے سربراہ کو، امریکن انٹیلیجنس سی آئی اے کے سربراہ چیف کو یہ انفارم کرے گا، خاتون کے بارے میں پورا پروفائل دے گا۔ امریکن انٹیلیجنس کا جو چیف ہے وہ اس کی پوری انویسٹیگیشن اور پورا اس کو خاتون کو سرچ کرے گا، اور کلیئرنس ملنے کے بعد اس کو این او سی جاری کرے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ میں نے امریکن سی آئی اے چیف کو زبانی اطلاع دے دی تھی فون پہ، اور مجھے اتنا ہی پتا تھا کہ میں نے بس اس کو انفارم کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انفارم کر دیا۔ چیف کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ان کا پروفائل مجھے دینا تھا، پروفائل مجھے نہیں دیا۔ ایک ان پہ یہ الزام ہے۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ یہ دبئی میں تھے، تو دبئی کے شہزادے نے ان کی مدر ان لا کا ایک انہوں نے عشائیہ کیا، اس میں ان کی مدر ان لا بھی تشریف لے گئے، ان کی اہلیہ بھی سینئر سفارتکار ہیں امریکہ کی، اور جب وہ مدر ان لا تشریف لے گئی تو شہزادے نے ایک ہیروں کا ہار جس کی مالیت آئی تھنک $60,000 تھی، تو وہ جو ہے اس کی مدر ان لا کو گفٹ کر دیا۔ وہ جو ہیرو کا ہار گفٹ کیا وہ انہوں نے اپنے آفس کو نہیں بتایا اور توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا۔ جب جمع نہیں کروایا اور وہ لے لیا وہ، تو اب یہ دو الزامات، اور تیسرا ریٹائرمنٹ کے بعد قطر کے کہنے پہ انہوں نے قطر کی لابنگ امریکہ میں کی تھی۔ یہ تین الزامات تھے سر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تین الزامات میں کوئی ان کی ملکی سلامتی کو خدا نخواستہ خطرہ لاحق ہو، ایسی مجھے تو نہیں کوئی بات نظر آتی۔ دوسری بات یہ کہ ان کی کوئی کرپشن سامنے آئی ہو، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہو، انہوں نے کوئی ڈیمیج کیا ہو امریکہ کو، ان کی ریاست کا کوئی نقصان کیا ہو، ان کی عوام کا کوئی نقصان کیا ہو، ظاہری طور پہ تو کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ جب ہوا تو اس کے بعد یہ 2016 میں 17 میں ریٹائر ہو گئے تھے۔ 2023 میں یہ الزامات ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، یہ پروو ہو گئے۔ جب پروو ہو گئے تو ان کو امریکن عدالت نے، امریکی جج تھے مائیکل ہاروے نے 3 سال قید، $93,350 جرمانہ جو ہے وہ سزا دی ہے۔ وہ کہ 3 سال سزا جو ہے وہ پرویشنل ہے کہ آپ مانیٹرنگ میں رہیں گے اور کہیں اندر نہیں، یعنی کہ حوالات میں نہیں بند کیا، جیل میں بند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بس آپ قواعد و ضابط کے پابند رہیں گے، کہیں جائیں گے نہیں، کوئی آپ کی موومنٹ جو ہے بڑی محدود ہوگی، اور آپ اگر کہیں موو کریں گے تو متعلقہ پولیس کو یا وہ رنگ بنا دیتے ہیں کہ اس سرکل سے آپ نے باہر نہیں جانا۔ اچھا جی، مجھے اب یہ بتائیں کہ اس مہذب ملک کا
جس میں یہ سزا دی گئی، اور اس میں امریکن جج نے اس کو کہا کہ امریکہ کی عوام آپ سے یہ توقع نہیں رکھتی تھی جو جرم آپ نے کیے ہیں۔ آپ اس کو کنسیڈر کریں پاکستان، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ملک ہے، آپ پاکستان سے کنسیڈر کریں اور اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ اس قدر ترقی کی چوٹی پہ کیوں پہنچ چکے ہیں، اور ہم لوگ ترقی کے گہری کھائی میں ترقی کی بجائے ہم تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ اپنی آرا سے مجھے اس پروگرام کے بارے میں ضرور کہا کیجیے گا۔ اگر آپ میرا اس رچرڈ آلسن کے حوالے سے تفصیلی پروگرام دیکھنا چاہیں تو فیصل ادریس آفیشیل پہ جائیں۔ آج سے 5-7 دن پہلے میں نے یہ ولاگ کیا تھا جس میں میں نے سزا کی پیشین گوئی بھی کی تھی، بلکہ بتایا تھا کہ سزا ہو جائے گی۔ اب 2 روز پہلے انہیں سزا ہو گئی ہے، تو میں نے کہا میں یہ بھی ولاگ کر دوں۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ اللہ حافظ۔